آج 14 فروری کا دن ہے، تمہیں معلوم ہے وہ محرومیوں کے شکار لوگ جو ہیں وہ دن منانے کے لیے لوگوں کو جو ہے اس میڈیا کے ذریعے ابھارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ 14 فروری عاشقوں کا تہوار ہے۔ یہ ایک مرد جو ہے وہ کسی خاتون کے ساتھ وہ سامنے جا کر وہ مظاہرہ کرتا ہے جس سے اخلاق جو ہے وہ قتل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حیا نام کی کوئی چیز موجود نہیں رہتی۔ مجھے بتاؤ آج کا نوجوان جو ہے وہ کس طرح پیغام بھیجتا ہے، کس کی بچی کو پیغام بھیجتا ہے، کس کی ماں کو پیغام بھیجتا ہے؟ اس کے لیے مسلمانوں اور میرے بچوں صرف یہی سوچنا، اگر تمہارے اندر اب غیرت موجود ہے تو کیا یہی پیغام اگر کسی دوسرے کی طرف سے تمہاری بہن کے لیے آئے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کھل کر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص
قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسانوں کی دنیا میں چیزوں کے حوالہ سے جو اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگ اپنا تعارف بنتے ہیں۔ دنیا میں پھیلی ہوئی زینت کی بے شمار چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ خلق ایک ہے پیدا کردہ خلقی چیزیں، دوسری ہے خلقی چیزیں، یعنی انسان جن کو اپنا کر، جن کو اختیار کرنے کے بعد اپنی شخصیت کا تعارف بنتا ہے، لوگ اس کے حوالہ سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ وہ ان صفات اور خوبیوں کا حامل انسان ہے۔ اور یہ افراد کے مجموعے جب مل کر زندگی گزارتے ہیں اور پھر ان کی عادات و خصائل اور ان کے احوال دوسرے لوگوں کے لیے پہچان بنتے ہیں، تو ان چیزوں کو اکٹھا کریں تو یہ کہتے ہیں یہ فلاں قوم، قبیلے یا علاقے کی تہذیب ہے۔ یعنی تہذیبی حوالہ سے قومیں معروف ہوتی ہیں، جس طرح دنیا میں رومی تہذیب کو یاد کیا جاتا ہے، فارسی تہذیب کا نام لیا جاتا ہے، اسی طرح یہ تو علاقائی چیزیں ہیں اور اس کے اندر ان کی فکر شامل ہوتی ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اسلامی تہذیب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کی طرح ان کے ذاتی اعمال، افکار اور خیالات کا مجموعہ اور اس پر عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے اصول اور مبادی ہیں جس پر یہ تہذیب بنتی اور قائم اور پھر آگے بڑھتی۔ یعنی اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی انسانوں کے اعمال کے پابند اور اس کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان کو جو ڈیوائن گائیڈنس جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے ماننے والوں کے حوالہ سے جو رہنمائی ملتی ہے اور اس پر عمل کر کے جو وہ اپنی پہچان اور تعارف بناتے ہیں، اس کو مسلم یا اسلامی تہذیب کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس مسئلہ کے اندر اختلاف بھی کرتے ہیں اور یہ اختلاف کا بھی سبب بنتا ہے کہ یہ تہذیب اور ثقافت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ یہ خیر ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کو جمعے میں ڈسکس کیا جا سکے۔ یوں آپ کہہ لیں کہ کلچر اور ثقافت وہ علاقائی ہوتا ہے، مگر جب تہذیب جنم لیتی ہے تو اس کی بنیاد کسی نہ کسی فکر اور خیال اور نظریے پر ہوتی۔ تو اسلام جس تہذیب کا ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو اس کا پابند بناتا ہے، اس کے اپنے کچھ اصول ہیں، اس کی اپنی کچھ بنیادیں ہیں جس پر وہ تہذیب جو ہے وہ مبنی بر حق ہے۔
یہ تہذیبوں کا تصادم، اس کی کشمکش اور یہ جنگ، یہ انسان کے جنم کے بعد وہ شروع ہو گیا تھا اور ساتھ ساتھ چلتا آیا ہے اور اب تک موجود ہے اور شاید قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس قدر فکر کے اندر پختگی ہوگی، جس قدر انسان کا نظریہ اور سوچ جو ہے وہ بلند تر ہوگا، اس کی تہذیب بھی اسی طرح پروان چڑھے گی اور دیر پا ہوگی۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو باوجود اس کے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان سے جانے کے بعد جب یہ معاملہ عام انسانوں کے ہاتھ میں آیا ہے تو وہ نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے جو رسول کی موجودگی میں نہیں تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر موازنہ کریں اس تربیت کا جو ایک نبی جو ہے وہ کر کے گیا تھا، اس کے اثرات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واحد تہذیب ہے جو سب سے لمبی ہے، سب سے زیادہ طوالت کی حامل ہے، یعنی 1000 سال سے زیادہ اثرات جو ہیں وہ قائم رہے ہیں ان چیزوں کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رہبر اور رہنما دے کر گئے تھے۔ اور اسی حوالہ سے ان کو بعض دفعہ کہا جاتا ہے یہ پیغمبر انقلاب تھے، اور ایسا انقلاب انہوں نے برپا کیا جس کے اثرات دیر پا ہوئے ہیں، یعنی یہاں بر صغیر تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کے اندر خرابیاں کیا آ گئی۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی نقائص جو ہے وہ تہذیب کے اندر آتے ہیں پھر ہی زوال شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے اصول جب تک قائم رہے اور جب تک لوگ جس حد تک اس پر عمل کرتے رہے اس کے اثرات ساتھ ساتھ جو ہے وہ نظر آتے رہے۔ بہت طویل ایک تاریخ ہے اس کی الحمدللہ۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں آخری نبی کے حوالے سے، ورنہ آپ پہلے انبیاء کی تہذیب، ان کے حالات اور تاریخ کا جائزہ لیں، ان میں بھی یہی چیز آپ کو نمایاں نظر آئے گی کہ جو الہی یا آسمانی سوچ پر مبنی تہذیب یا معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے۔ ہاں، انسانوں کے اعمال جو ہے وہ اس کے اندر جو نقائص ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ وہ تہذیب جو ہے وہ اپنا مقام وہ کھو دیتی ہے۔ یہ بات میں نے مشکل صحیح لیکن آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ڈومیننٹ تہذیبیں ہیں، اب اس کو تہذیب کہنا بھی بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے، دنیا کے اندر جو غالب قومیں ہیں جن کی طرف لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور یہ دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے، کبھی اسلام اور مسلمان تھے لیکن اب یہ نگاہیں کسی اور کی طرف جو ہے وہ اٹھتی ہیں، وہ بھی اپنی ایک تہذیب قائم کیے ہوئے ہیں، ان کا بھی بود و باش، رہنے سہنے کا طریقہ، فکر، سوچ اور خیالات پر مبنی معاشرہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ مگر اس معاشرے کے حوالے سے اہل فکر و دانش نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جس آشیانے پر انہوں نے اپنا گھروندہ تعمیر کیا ہے یہ زیادہ دیر جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فطرت کے ساتھ جنگ کی ہے، بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، اور انہوں نے اخلاقیات کی وہ دھجیاں اڑائی ہیں کہ جس کو سن دیکھ کر انسان جو ہے وہ صرف پریشان ہی نہیں ہوتا بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے تحیر کے اندر اس حد تک چلا جاتا ہے کہ کیا یہ لوگ انسان بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ بات اور اس کا یہ کرنا وہ غلط نہیں ہوتا۔ میں اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرتا رہتا ہوں، لیکن ان کی چمک دمک کی وجہ سے آج انسان للچائی ہوئی نظروں سے انہی کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی مادی وابستگی اور مفادات جو ہیں وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں، لہذا لوگ انہی کو دیکھتے ہیں۔ حقیقت جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، اور اس میں سے اگر خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے کوئی چیز رکھوں تو وہ یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے ایک ایسا وصف، ایک ایسی خوبی،
ایک ایسی صفت جو معاشروں کو جو ہے وہ پروان چڑھاتی ہے اور دوام بخشتی ہے، ان کے ہاں وہ موجود نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ صفت حیا سے وہ تہذیبیں اور وہ معاشرے عاری ہیں، حیا ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ حیا کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ خالصتاً ایک اسلامی اصطلاح ہے، مگر اس کا جتنا بھی ترجمہ کیا جائے، اس کا ہرگز وہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو انسان سنوارے اور کوئی چیز وجود میں آئے، نہیں۔ اس کے اندر وہ موڈیسٹی جسے کہتے ہیں، ایک تقدس کا پہلو، وہ یقیناً موجود ہے اس اصطلاح کے اندر۔ یعنی انسانوں کے ہاں وہ جذبات، وہ خیالات اور افکار جن کو اپنانے کے بعد انسان بلند تر شمار ہوتا ہے۔ انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں سے ممتاز ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اس کی جو ہے وہ تشریح ہوتی ہے اور یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ لکل دین خلق، ہر دین یعنی ہر فکر، مذہب، دھرم جو بھی ہو، وہ اپنے اخلاقیات یا اپنی خوبیاں رکھتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کچھ ایسی ممتاز چیزیں ہیں جس سے کسی بھی دین کی پہچان ہوتی ہے۔ لکل دین خلق وخلق الاسلام، لیکن جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو اسلام کا خلق اور اس کی صفت اصلی اور بڑی حیثیت جس سے اس کا تعارف ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اس کا اخلاق جو ہے اس کو دوسرے لفظوں کے اندر حیا کہتے ہیں۔ حیا، یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس حیا کو آگے بڑھانے میں، انسان کو اور ماننے والوں کو باحیا بنانے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں، اب ان کو اپنا کر انسان واقعتاً ایسی بلندیوں پر پہنچتا ہے کہ پھر دنیا کی بنائی ہوئی تہذیبیں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اس کے حوالہ سے قرآن و سنت کے بے شمار دلائل ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہی اساس ہے، اسی سے ہم نے لینا ہے کہ حقائق کیا ہیں، اس لیے کہ اس کا انکار وہ اس کی مجال نہیں ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، جان بوجھ کر میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کی وضاحت کر سکوں کہ خاص طور پر اللہ رب العزت ایک واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اس واقعے سے متعلق جو چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، انہیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا ہے، ہجرت کرنا پڑی، پھر وہ مدین میں چلے گئے، ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں ان کی جان پہچان وہ نہیں تھی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک گھاٹ کے اندر لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا، کچھ خواتین جو ہیں وہ الگ بیٹھی ہوئی تھی، وہ پانی نہیں بھر رہی تھی، اس لیے کہ خواتین تھی اور وہ اس انتظار میں تھے کہ لوگ چلے جائیں اور پھر وہ اپنا پانی بھریں، کہ انہوں نے ان کی مدد کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچیاں اور وہ خواتین اور بیٹیاں گھر میں جا کر اپنے باپ سے ذکر کرتی ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، اللہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ جب باپ نے اس نوجوان کی اس معاونت کو سنا تو فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، اور اپنی بیٹیوں میں سے ہی ایک بیٹی کو بھیجا کہ کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی جو جاتی اور اس نوجوان کو بلاتی۔ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک بچی، ایک خاتون، ایک بیٹی وہ چل کر آئی ہے اس نوجوان کو یہ کہنے کے لیے جو آگے بات آ رہی ہے، لیکن جب وہ آئی ہے تو وہ کس طرح آئی ہے؟ تمشی علی استحیاء، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ کسی چیز پر جو ہے وہ کسی گھوڑے پر آئی ہے، وہ فلاں چیز پر جو ہے وہ آئی ہے، یا ویسے ہی کہہ دیتے پیدل چل کر آئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیے ہیں کاش آپ ان کی حقیقت کو جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ اللہ فرماتا ہے جاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، وہ بچی آئی ہے حیا پر سوار ہو کر آئی، استحیاء پر، حیا پر سوار تھی وہ، یعنی اس کا کیا مقام ہوگا، وہ کیسی بچی ہوگی
کہ اللہ رب العزت اس کی اس ادا کو کہ وہ چل رہی تھی مگر حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی، قرآن کا اور آخری کتاب کا اللہ حصہ بنا رہا۔ یعنی یہ وصف جب قوموں کے اندر آتے ہیں، جو پہچان بنتی ہے، اور خاص طور پر جب عورتوں کی یہ پہچان بنتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس بات کو جو ہے وہ بار بار دہرایا جائے۔ فجاءت احداہم، اہل علم دو باتیں کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں آپ، کہ جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا وقف دو طرح کیا جا سکتا ہے۔ فجاءت احداہما علی استحیاء، یہاں آپ وقف کر لیں، وہ آئی اور چلتی ہوئی آئی حیا پر سوار ہو، یعنی علا کا لفظ بولا اللہ نے، کہ جس طرح کسی چیز پر سواری کی جاتی ہے اور بیٹھا جاتا ہے، اس طرح علا، حالانکہ کہا جا سکتا تھا فی استحیاء یا باستحیاء، مطلب حیا کے ساتھ جس طرح ایک لازم حصہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا علی استحیاء۔ یہاں وقف کریں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس خاتون کی چال کے اندر اللہ نے حیا رکھا ہوا تھا، اور وہ اسی وصف کے ساتھ جو ہے ایک نوجوان کے پاس آئی۔ لیکن اگر آپ پڑھیں فجاءت احداہما تمشی، یہاں وقف کر لیں، اور یہ جو لفظ ہے علی استحیاء اس کو آگے لے جائیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ وہ جب چل کر آئی ہے، جب اس نے بات کرنا چاہی ہے تو بات کے اندر حیا جھلک رہا تھا، یعنی اس کی بات کے اندر حیا تھا۔ آپ اس بات کو سمجھیں، علی استحیاء کا تعلق قالت ان ابی سے ہے، کہ اس نے کہا میرا باپ تجھے کہتا ہے، میں نہیں بلانے آئی، میں ایک خاتون ہو کے نوجوان سے براہ راست مخاطب نہیں ہوں، صرف یہ کہنا چاہتی ہوں میرا بھائی کوئی نہیں ہے، میرا باپ تجھے بلاتا ہے۔ اب اس نے کیسے کہا ہوگا کہ اللہ کہتا ہے علی استحیاء قالت ان ابی، پورے حیا اور وقار اور متانت اور سنجیدگی کے ساتھ وہ خاتون کہتی ہے میرا باپ تجھے بلاتا ہے۔ تو یہ دو طرح، اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ وہ ایسی عظیم خاتون تھی، وہ ایسی ماں تھی یا ایسی بچی تھی، بعد میں وہ ماں بنی، وہ ایسا فگر تھا کہ جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں کہ ہماری بچیاں ایسی ہوتی ہیں، جن کی چال ڈھال کے اندر بھی حیا ہوتا ہے، جن کے قول و فعل کے اندر بھی حیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے افعال، اقوال اور اپنے اعمال ہر اعتبار سے حیا کا مجسم ہوتی ہیں۔ ہماری پہچان ہی یہ ہے۔ حیا کا مطلب شرمندگی نہیں ہوتی، خجل نہیں ہوتا، کوئی نقص نہیں ہوتا۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے ایسا عظیم وصف جس کو اختیار کرنے کے بعد انسان اعتماد کے ساتھ ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھ کر مخاطب کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے، مخاطب کے مطابق۔ اگر کوئی بڑا ہے اس سے کیسے جو ہے وہ بات کرنی ہے، چھوٹا جو ہے اس کے ساتھ کیسے ملنا ہے، اگر کوئی ایسا ہے کہ جو سب سے بڑا ہے اس کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ یہ حیا، اس کو اختیار کیا، اور پھر مسلمانوں کی بچیوں نے جس طرح اختیار کیا، اس کی ایک جھلک ہے جو اس صورت اور اس آیت کے اندر نظر آتی ہے۔ حیا ایک ایسا وصف ہے جو خود اللہ نے اپنے طور پر بیان کیا۔ اللہ اپنے حیا کا تذکرہ کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور پھر اس نے جو ہے آ کر جو ہے وہ اسی طرح کھلے میدان کے اندر غسل شروع کر دیا، کپڑے اتارے غسل شروع کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعید المنبر، یہ بات جو ہے وہ دیکھ کر اللہ کے رسول ممبر پر چڑھے ہیں۔ حمید اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا ان ربکم حیی، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، یہ صفت ہے اس کی۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ غسل کرنا چاہے فَلْيَسْتَطِرْ، تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے، ڈھانپ کر غسل کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ روایت میں جو ہے وہ یہاں لفظ آتے ہیں اِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ، جب کوئی غسل کرنا چاہے تو اپنے آپ کو چھپا کر، توارا کسی چیز سے چھپا لے پھر غسل کرے، یعنی کھلے میدان کے اندر ویسے ہی ننگے ہو کر غسل کرنا یہ حیا کے منافی تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رب حیا والا ہے، صفت ہے اس کی۔ اور پھر یہ اسی کی صفت نہیں، اس صفت کے ساتھ اللہ نے اپنی اس صفت کے ساتھ اللہ والوں کو ملایا ہے۔ یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ صفت انبیاء اس دنیا کے، اس انسانوں کی دنیا کے بڑے لوگوں کے اندر جو خوبی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وہ یہی صفت حیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان کی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے اس کی قوم کہتی تھی کہ اس کے اندر عیب ہے، یہ ہماری طرح ننگے ہو کر جو ہے وہ نہاتا نہیں ہے، اور وہاں جو لفظ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ کان موسیٰ رجلا حییا ستیرا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو بڑی حیا والے تھے، وہ تو پردہ پوشی کرنے والے تھے، وہ ننگے کیسے ہو سکتے تھے؟ انہوں نے عیب جو ہے وہ گردانا اور وہ خیال کیا اور پھر مشہور کیا، حقیقت اس کی کچھ اور تھی۔ وہ پھر واقعہ سارا جو ہے وہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ پیغمبر انقلاب جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اعتماد کی جس منزل پر وہ ہمارا نبی پہنچا ہوا تھا، کون اس کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ لیکن جب ان کے خلق حیا کا تذکرہ آتا ہے تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے اندر، اس وصف کے اندر دوشیزہ نوجوان عورت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ یعنی ایک عورت جو ہے فی خدرہ، گھر کے اندر جس طرح جو ہے وہ ایک خاتون کو، ایک بچی کو، ایک ماں کو، ایک جو ہے وہ اس جنس کی حامل جو ہے وہ فرد کو رہنا چاہیے، یعنی جس طرح کا حیا ایک دوشیزہ نوجوان خاتون کے اندر ہوتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر حیا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں نبی کی شان اپنی جگہ، ساتھ ہی وہ دیکھو اللہ کیا بیان کر رہا ہے، یعنی مشبہ بھی کیا ہے، تشبیہ کس کے ساتھ جو ہے وہ دی جا رہی ہے؟ وہ دوشیزہ نوجوان خاتون کے ساتھ، کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ حیا تھا ہمارے نبی کے اندر۔ اب وہ نوجوان خواتین کہاں ہیں جن سے یہ تشبیہ دی جا سکے؟ تو میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی صفت ہے، پیغمبروں کی صفت ہے، اور پھر یہ صفت پیغمبروں میں جب آگے تربیت کے ذریعے منتقل ہوئی ہے تو لوگوں کے وصف نمایاں جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو جانا ہی اس نام سے جاتا تھا کہ یہ باحیا آدمی، یہ نہیں کہ باقی باحیا نہیں ہوتے تھے، یعنی اس کے اندر جو خوبی اور وصف ہے وہ اس طرح نمایاں ہے کہ اس کو اگر یہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے مقابلہ میں بڑی اعلیٰ منزل اور مقام پر موجود تھے۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ذکر آتا ہے، جناب عائشہ کہتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ران جو ہے اس سے کپڑا اٹھائے ہوئے تھے، جس طرح عام حالت کے اندر آدمی ہوتا ہے۔ ابو بکر و عمر بھی ساتھ ہے، آگے، لیکن فلم تحتش ولم تبالی، پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ اسی طرح رہے، کوئی پرواہ نہیں کی آپ نے، عمر آئے آپ اسی طرح رہے، لیکن جب عثمان داخل ہوا ہے جلستا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، سویت ثیابک، آپ اپنے کپڑے کو جو ہے وہ درست کرنے لگے، پھر کہا کہ عثمان کو آنے دو، کیوں؟ تو حضرت عائشہ کے اس سوال پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے؟ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، یہ اللہ کی صفت ہے، پیغمبروں کی صفت ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے ماننے والوں کی صفت تھی، آج چھن گئی ہم سے، لٹ گئے ہیں یہ مسلمان، کس کے شکار ہو گئے ہیں؟ میں نے یہ ساری باتیں کیوں کی ہیں؟ آج ہمارا میڈیا بھرا ہوا ہے اس چیز سے، ہماری اس نسل کے ساتھ جو ہاتھ ہو گیا ہے، یہ اپنی تہذیب جو ہے وہ کھو چکی، کہاں ہے اسلام اور مسلمان؟ لیکن جن کی اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ 50 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، مرنے والے ہیں، یہ ختم ہو گئی ہے ان کی ہر چیز، لیکن وہ کہتے ہیں جب ہم نہیں رہیں گے چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں۔ آج 14 فروری کا دن ہے، تمہیں معلوم ہے وہ محرومیوں کے شکار لوگ جو ہے وہ دن منانے کے لیے لوگوں کو جو ہے اس میڈیا کے ذریعے ابھارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ 14 فروری عاشقوں کا تہوار ہے، یہ ایک مرد جو ہے وہ کسی خاتون کے ساتھ وہ سامنے جا کر وہ مظاہرہ کرتا ہے جس سے اخلاق جو ہے وہ قتل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حیا نام کی کوئی چیز موجود نہیں رہتی۔ مجھے بتاؤ آج کا نوجوان جو ہے وہ کس طرح پیغام بھیجتا ہے، کس کی بچی کو پیغام بھیجتا ہے، کس کی ماں کو پیغام بھیجتا ہے؟ اس کے لیے مسلمانوں اور میرے بچوں صرف یہی سوچنا،
اگر تمہارے اندر اب غیرت موجود ہے تو کیا یہی پیغام اگر کسی دوسرے کی طرف سے تمہاری بہن کے لیے آئے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کھل کر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں برائی کرنا چاہتا ہوں، زنا کرنا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے سیخ پا ہوئے، انہوں نے ڈانٹا اس شخص کو کہ کیسی باتیں کر رہے ہو حضور کی مجلس کے اندر۔ اللہ کے رسول نے کہا اس نوجوان کو میرے قریب کرو، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بیٹے یا نوجوان کیا خیال ہے کہ یہی برائی یہ تو اپنی ماں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اپنی بہن کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ بار بار پوچھا۔ جب اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو فرمایا جس کے ساتھ تو کرے گا کیا وہ کسی کی ماں، بہن اور بیٹی نہیں ہے؟ یہ سمجھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل یہی نوجوانوں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اور ان کے اسلام کے ہاں شاید جو ہے وہ محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بے نصیب ہیں یہ لوگ، یہ صرف اظہار محبت کر سکتے ہیں، محبت کو جو ہے وہ جان نہیں سکتے۔ یہ تو بڑا اعلیٰ وصف ہے، یہ تو بڑی خوبی اور مقام کا حامل ہے محبت کرنا۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سب سے زیادہ یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر، اسلام کے ماننے والوں کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر حیا باختگی نہیں ہوتی، باقی اوصاف اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا گھر اجاڑے اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ قتل اور پھر جو ہے وہ برائیاں آگے جنم لیں۔ جو شخص، جو بچہ اپنے فیصلے اپنی زندگی کے اندر خود ہی کرنا چاہتا ہے اور اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے، جس طرح انہوں نے بغاوت کی، قرآن سے جو ہے وہ بغاوت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین، جب تم جو ہے وہ اپنی زندگی کا انتخاب نکاح کے حوالے سے کرنا چاہو تو اس کے اندر کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے؟ مسافی غیر مسافیین، تم نے جو ہے وہ محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، خواتین ہیں تو اس کے حوالے سے فرمایا پاک دامن ہونی چاہیے، وہ برائیوں کا شکار نہیں ہونی چاہیے، اور پھر خفیہ آشنائی کے ساتھ سب کچھ طے کر کے پھر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے طور پر ہی سارے جو ہے وہ فیصلے، اور کئی راتوں کی مجلسیں بپا ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ہے وہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کچھ برائیاں جو نکاح جو ہے وہ انسان کو بچاتا ہے، نکاح کے ذریعے جن برائیوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، نکاح سے پہلے ہی آج کا نوجوان ساری برائیاں پہلے ہی کر لیتا ہے۔ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جس کام کی بنیاد فحش گوئی پر ہوگی، برائی پر ہوگی، وہ کبھی عمل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ الا شانہ، وہ اس کے اندر عیب آ جائیں گے۔ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، لیکن اگر ہمارے اعمال کے اندر حیا موجود ہوگی تو وہی کام جو ہے وہ مزین اور خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ عیب سے بچانے والی کیا چیز ہے اور یہ مزین جو ہے وہ زینت بخشنے والی کیا چیز ہے، اس کو اختیار کرو میرے بھائیوں۔ وہی اب میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کیا کہوں ان واقعات کے بعد؟ پہنچو اپنے آپ کو۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں، اگر کسی بچے کے اندر حیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ شاید جو ہے اس کے اندر کانفیڈنس کا اور اعتماد کا جو ہے وہ نقص ہے، کمی ہے، یہ اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ایک بھائی اپنے بھائی کو جو ہے وہ سمجھا رہا تھا، حیا کی وجہ سے تو معاشرے میں آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ خلاصہ اس روایت کا یہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، انصاری کی اس بات کو سنا اور پھر جو ہے وہ نصیحت کرتے ہوئے کہا داہو، اللہ کے بندے کس بات پر اپنے بھائی کو جو ہے وہ تو جھڑک رہا ہے، چھوڑ دے، یہ جو وصف اور خوبی تیرے بھائی کے اندر موجود ہے، ان الحیاء من الایمان، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اس سے ہی بندہ مومن بنتا ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے کئی شاخیں ہیں، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، سارے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے شعبے اپنے نبی کے ذریعے بیان کروا دیے۔ حضور فرماتے ہیں 7 و شبع، یعنی 70 سے زیادہ، اور کہیں آتا ہے کہ وہ 60 سے زیادہ تھا، لیکن فرمایا خاص طور پر اس عموم کے بعد کہا
اتنی شاخیں ہونے کے باوجود کہا والحیاء شعبۃ من الایمان، لیکن مسلمانوں کہیں تم بھول نہ جانا کہ یہ 70 میں سے جو ہے وہ ایک ہے۔ حیا جو ہے اس کو خاص طور پر اپناؤ، یہ ایمان میں سے ایک بڑا شعبہ ہے۔ یہ جو وصف تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے تھا وہ جو چھن گیا ہے، اس کو بحال کرو، پھر سے اختیار کرو۔ اس پر جو ہے وہ لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا کرو۔ اپنی اولاد کو یہ نہ کہا کرو کہ ہمیں اس حیا کی ضرورت نہیں، ہم پیچھے رہ جائیں گے معاشرے کے اندر۔ نہیں، تمہاری بلندیاں چھپی ہوئی ہیں اسی وصف کے اندر۔ کاش ہماری اولادیں با حیا ہوں۔ اے اللہ، ہم ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں اور اس تہذیب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ایسا معاشرہ جنم لے، یا اللہ ایسی ہماری اولاد ہو جن کی نگاہوں کے اندر حیا موجود ہو۔ یا اللہ جب وہ دیکھیں تو حیا کے ساتھ دیکھیں، جب وہ کہیں تو حیا کے ساتھ کہیں، جب وہ عمل کریں تو سوائے حیا کے ان کے عمل کے اندر کچھ موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی باتیں سن کر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق پر قائم اور دائم رکھے۔ یہ ساری باتیں میں نے یہ پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے وہ عرض کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو 14 فروری کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک سینٹ، ایک عیسائی پادری کے نام سے یہ عاشقوں کا تہوار، یہ محبوبوں کا دن جس میں عزتیں جو ہے وہ پامال ہوتی ہیں، وہ ایک پادری کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ویلنٹائن ڈے ہے، یعنی محبت کرنے والے، یہ شہید محبت کا دن ہے۔ ایسے شہیدوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے۔ ہمیں یہ شہادت، مسلمان اپنی جس شہادت پر فخر کرتا تھا وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ آپ حضرات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں اس کو، وہ جذبہ پیدا کریں، وہ وصف اور خوبی پیدا کریں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔